نتیجے میں غریب آدمی پسا، اگر سیلاب آئے تو اس کے نتیجے میں غریب اور یتیم اور بیوہ ان کی زندگی اور تنگ ہو گئی۔ اور اگر 75 سال میں حکومتوں نے اخراجات میں شاہی اس میں اضافے کیے یا اور دوسرے معاملات کیے تو اس کا سارا بوجھ غریب آدمی کے اوپر آیا، اور آج تک 75 سال میں چاہے اشرافیہ ہو یا بڑے بڑے لوگ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل اور نعمتوں سے نوازا ہے، ان کا ان ادوار میں اور ان موقعوں پر ضرور صاحب حیثیت دل میں خدا کا خوف رکھنے والے لوگ یا کاروباری حضرات انہوں نے ضرور اس میں حصہ ڈالا، اس میں کوئی انکار نہیں۔ لیکن جو حق تھا اشرافیہ کا، جس میں حکومتیں بھی شامل ہیں اور صاحب ثروت لوگ بھی شامل ہیں، وہ حق ادا نہ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ 75 سال آج تک غریب آدمی، بیوہ اور یتیم وہ پستے آئے۔ جو امراء ہیں، اشرافیہ جو ہے، اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو شمالی امریکہ میں علاج وہ کروا سکتے ہیں، وہ جنوبی فرانس میں اس کا علاج کروا سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ، ان کے بچے، ان کو جب ان کے بچے یا ان کا ایک کمانے والا گھر کا فرد بیمار ہوتا ہے تو پورا خاندان اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ علاج کہاں سے ہوگا۔ اور میں بغیر کسی سیاسی بحث میں جائے یہ کہوں گا کہ جس دور میں علاج فری ہوا تو پھر اس کے بعد جو دور آئے انہوں نے تمام ادویات فری ختم کر دی۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا، اس دنیا سے چلے گئے اس لیے نام نہیں لوں گا، کہ ایک ان کے، میں غریب الوطن میں تھا تو میں نے پریس کانفرنس دیکھی تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ کڈنی کا علاج فری تھا وہ ختم ہو گیا، ان کا تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، غریب اور یتیم کے لیے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور امراء کے نخرے اٹھانے کے لیے ہر چیز کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی وجہ جو بدقسمتی سے ہمارے ان 75 سالوں میں جس نے اس معاشرے میں زہر گھولا ہے۔ اور ابھی مجھے وزیر خزانہ نے ابھی بتایا کہ IMF سے کم آمدنی والی کے لیے 40 ارب روپے بھی ایگری ہوئے ہیں کہ یہ رقم ان پر خرچ کی جائے گی۔ بسپ کی وظیفہ میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ضرور اضافہ میں منوایا ہم نے، لیکن اس کا جو ہمارے ملک کے اندر آج جو چیلنجز ہیں، جو معاشی جو چیلنجز ہیں، یہ ضرور ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ مزید اس میں ہم اقدامات اٹھائیں گے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ آج ہم نے کابینہ میں جو 2.5 گھنٹے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی کہ یہ جو IMF کا جو پروگرام اب آئے گا انشاءاللہ، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ضرور یہ کچھ مشکلات آئیں گی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری امید ہے کہ ہم اپنی اس مخلوط حکومت کے جو اکابرین یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے تعاون سے، عوام کے تعاون سے، ضرور ہم انشاءاللہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکلات سے نکالیں گے۔ گلے ہیں کہ جی فلاں معاملہ ایسا ہے، فلاں معاملہ ایسا ہے، انشاءاللہ، اور گلے ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے، ان کو سننا بھی چاہیے، ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ آپ کو میں اطمینان دلاتا ہوں کہ پوری اس میں ایک کاوش ہے کہ ہم ان مشکلات سے ہم پاکستان کو نکالیں، اور یہ کاوش، یہ کوششیں اجتماعی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ اجتماعی کاوشیں ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو غربت اور بے روزگاری سے نجات دلانی ہے، خوشحالی کی طرف جانا ہے، قائد اعظم کا جو خواب ہے اس کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے، تو پھر اجتماعی کاوشیں کرنی ہوں گی، جس میں سیاسی حکومتیں اور جو ادارے مل کر اگر قدم اٹھائیں گے اپنے آئینی دائرے میں رہ کر، تو اس کے لیے یہ اجتماعی کاوشیں جاری ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کو یہاں پر
نہیں بتانا چاہتا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اجتماعی کاوشیں جاری ہیں اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ ضرور پاکستان پر اپنا فضل و کرم کریں گے اور کمال مہربانی سے ہمیں ان مشکلات سے نکالیں گے۔ لہٰذا یہ ہم نے طے کیا تھا، ہماری جو اتحادی حکومت نے پچھلی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی کہ جناب شہباز شریف صاحب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، ضرور مجبوری ہے، ہمیں کرنا ہوگا، کاش وہ ایک دن ہماری زندگی میں آئے کہ آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان ترقی کی دوڑ میں رواں دواں ہو، انشاءاللہ وہ آئے گا دن، مگر اس کے نتیجے میں جو عام آدمی کے اوپر اگر بوجھ پڑنا ہے تو وہ پوچھے گا، میران کی وادیوں میں ایک بیوہ پوچھے گی، ان کے جو فرق پوش جو پہاڑ ہیں جو ہمارے کے پی کے وہاں پر ایک نوجوان پوچھے گا، بے روزگار، پنجاب کے میدانوں میں یتیم پوچھے گا، بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں میں ایک بے روزگار پوچھے گا کہ جناب یہ ہوا اور بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کی ہمیں کنڈیشنز پوری کرنی ہے، شرائط پوری کرنی ہے۔ تو حکومت نے اس بارے میں کیا ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے کہ شاید ان کی جو مشکلات ہیں ان میں تو ہم کوئی خاطر خواہ کمی نہ لا سکیں، لیکن ایسے سنجیدہ اقدامات سے کہ ہم ان کی جو اشک شوئی کر سکیں، ان کی جو تکلیف ہے اس کو کم کر سکیں، ان کے ساتھ ابھی میں کابینہ میں نے یہ جملہ ادا کیا کہ اب کسی محلے میں غریب آدمی کے ساتھ کوئی وہ بیچارہ دکھی ہوتا ہے تو کوئی وہاں پر اپنے خدا ترس اس کے ساتھ اس کو بغل گیر ہو جاتا ہے، اس سے اس کا دکھ آدھا ہو جاتا ہے کہ یار مجھے کوئی پوچھنے آیا ہے، میرا کوئی حال پوچھنے آیا ہے، کوئی میرے دکھوں میں شریک ہونے آیا ہے۔ تو اس میٹنگ کے نتیجے میں جو پچھلی بار ہم نے کی کابینہ کی، ہم نے پھر باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے دن رات کام کیا کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جس سے ہم یعنی جنون ہم یہ خالی آپٹکس نہیں، جنون جس سے کہ ہم اس قوم کو بتا سکیں کہ یہ مخلوط حکومت، یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام جو ہم کر رہے ہیں، ایک ہماری مجبوری ہے، ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا اور انشاءاللہ اس کے چھٹکارا بھی حاصل کریں گے، لیکن ان دا مین ٹائم حکومت، وہ کہتے ہیں انگریزی میں ایک جملہ ہے کہ لیڈرشپ بائی پرسنل ایگزامپل، ذاتی مثال سے ہم وہ کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے کہ اس قوم میں ایک شعور ابھرے گا، ایک امید کی کرن آئے گی اور ہم کہہ سکیں گے کہ حکومت نے یہ اقدامات کیے ہیں، اب اشرافیہ بھی اس میں حصہ ڈالے، اس میں کاروباری حضرات بھی اس میں حصہ ڈالے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں اور اثار اور قربانی سے کام لیں کہ 75 سال اثار اور قربانی صرف اور صرف اس ملک کے غریب طبقوں نے انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ تو آج کی پھر 2.5 گھنٹے کی جو ہم نے بڑی اس کے اوپر اپنی رائے دی ہے تمام پارٹیز نے، اس کے نتیجے میں ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں جس کی میں آپ کو آگاہی کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کی موجودگی میں۔ نمبر 1، اس حکومت کے تمام وفاقی وزراء، مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 1، میں پھر دہرا دوں کہ تمام وزراء، تمام مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ گزارا کیسے کریں گے؟ جس طرح وہ پہلے گزارا کرتے تھے، جس طرح وہ بیچارے پہلے گزارا کرتے تھے۔ دیکھیے یہ ایک اگر وہ اخلاص کے ساتھ وہ یہ پیشکش خود کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے۔ تمام وزراء گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے۔ کابینہ ارکان کے اس وقت زیر استعمال تمام لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں۔
اور ان کو ہم نیلام کریں گے جس طرح میں نیلام کیا کرتا تھا وہاں پر قذافی اسٹیڈیم میں، آپ کو یاد ہوگا۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں وزراء کو سیکورٹی کی صرف ایک گاڑی دی جائے گی۔ وفاقی وزراء اندرون و بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کریں گے۔ معاون عملے کو بیرون ملک دوروں پر ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ کے ارکان 5 ستارے والے ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے، یعنی 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام نہیں کریں گے۔ تمام وزارتوں، ڈویژنز، منسلکہ محکموں، ذیلی ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں کے جاری اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر میں 15% کٹوتی کی جائے گی۔ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یعنی جو سیکرٹری ہوتا ہے جو اس محکمے کا یا منسٹری کا، پرنسپل اکاؤنٹنگ افسران اپنے بجٹ میں ضروری رد و بدل کریں گے اس یعنی فیصلے کے نتیجے میں۔ جون 2024 تک یعنی اگلے سال تک تمام پرتعیش اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی یا عائد ہو گئی ہے۔ جون 2024 تک ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی۔ سرکاری افسران کو صرف ناگزیر نوعیت کے بیرون ملک دوروں کی اجازت ہوگی، جس کو obligatory وزٹس کہتے ہیں۔ اکانومی کلاس میں سفر ہوگا، معاون عملہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیرون ملک دورہ کرنے والے افسران 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام نہیں کر سکیں گے۔ وفاقی حکومت کی وزارتوں اور ڈویژن میں ان سینئر افسران سے سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں گی جو پہلے ہی کار مونیٹائزیشن کی سہولت حاصل کر رہے ہیں۔ میں مثال سمجھا دیتا ہوں۔ ایک افسر ہے، افسر اے، اس کو جو ماضی میں ایک پالیسی بن چکی ہے، یعنی وہ اگر گاڑی لینا چاہتے تو گاڑی رکھے، وگرنہ اس کو مونیٹائز یعنی کیش مل جاتا ہے۔ لیٹ سے گاڑی کا 90,000 روپیہ یا 80,000 جو بھی ہے، تو جو یعنی مونیٹائزیشن کے تحت پیسے لے رہا ہے اور ساتھ گاڑی بھی رکھی ہوئی، اس کی اجازت مکمل طور پر اس کے ممنوع ہے۔ یہ غلط تھا، ماضی میں بھی غلط تھا، اس کو مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے، اور جو اب اس کا غلط استعمال کریں گے اس پر کارروائی ہوگی۔ سرکاری افسران کے پاس موجود سیکورٹی گاڑیاں واپس لی جائیں گی۔ وزیر داخلہ کی سربراہی کی کمیٹی کیس ٹو کیس کی بنیاد اور درپیش سنگین خطرے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سیکورٹی گاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد سے متعلق اجازت دینے کا فیصلہ کرے گی کہ خدا نخواستہ کسی پرسن اے کو کوئی تھریٹ ہے کسی قسم کا بھی یا کوئی اور سیکورٹی ہیزرڈ ہے تو ان کی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ بھئی ان کو یہ سیکورٹی پروٹیکشن چاہیے۔ کابینہ کا کوئی رکن، عوامی نمائندہ یا سرکاری افسر لگژری گاڑی استعمال نہیں کرے گا۔ سفر قیام و طعام کے اخراجات میں کمی کے لیے ٹیلی کانفرنسنگ کو فروغ دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی میٹنگ ہے، کانفرنس ہے کسی بیرونی ملک میں یا ملک کے اندر، کوئی کراچی سے اسلام آباد، اور ایسی کوئی گفتگو یا ایسا کوئی موضوع ہے جس سے کوئی سیکورٹی ہیزرڈ نہیں ہے، کوئی راز کی بات، کوئی افشا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں پر ہم زوم کانفرنس کو ہم فروغ دیں گے، اس کو پروموٹ کریں گے تاکہ سفری اخراجات اور قیام کے اخراجات میں کمی لائی جا سکے۔ وفاقی حکومت کے اندر کوئی بھی نیا شعبہ نہیں بنایا جائے گا۔ آئندہ 2 سال تک کوئی نیا انتظامی یونٹ، ڈویژن، ضلع، سب ڈویژن یا تحصیل کی سطح پر نہیں بنایا جائے گا۔ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ سے متعلق تجویز۔ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ
قائم کیا جائے گا، جس پر وزارت خزانہ نے کام کا آغاز کر دیا ہے، اس پر فوری عمل درآمد ہوگا۔ ابھی اگر آپ کو کچھ سوال ہوگا تو وزیر خزانہ اس کے اوپر آپ کو بتا دیں گے۔ ابھی میں بات مکمل کر لوں جی۔ یہ 7 ہے 7:30 7:30 بجلی کی اور گیس کی بچت کے لیے گرمیوں میں دفاتر کھولنے کا وقت صبح 7:30 بجے رکھنے کی تجویز کو منظور کیا گیا ہے، اور کم توانائی سے چلنے والے برقی آلات کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ آلریڈی ہم نے پچھلے 2 مہینوں میں بڑی ارک ریزی کے ساتھ اس کے اوپر فیصلے کر لیے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد جاری ہے۔ فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کو فوری طور پر ہم اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں کل سے ہی، کہ سرکاری ملازمین یا حکومتی اہلکاروں کو ایک سے زائد پلاٹ الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ماضی قریب میں پالیسی 2-2 3-3 4 ملتے تھے، ایک پلاٹ ہوگا۔ وزیر قانون کی سربراہی میں، اور یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی انگریز کے دور کے سرکاری گھر ہیں، جہاں پر پولیس افسر رہتے ہیں، جہاں پر سرکاری افسران رہتے ہیں، جہاں پر وزراء رہتے ہیں، اور وہ یعنی ایک کئی ایکڑوں پر وہ مشتمل وہ گھر ہیں، جو کہ بڑے شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے آج بھی وہاں پر ان کو زیر استعمال وہ گھر ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو ایک چھت نصیب نہیں ہے، اور وہ آج بھی خدا کی زمین اور آسمان، خدا کا آسمان ان کے لیے چھت کا کام دیتی ہے۔ اور دوسری طرف اشرافیہ بڑے بڑے گھروں، اور ان سرکاری گھروں میں بات کر رہا ہوں کہ کئی ایکڑ پر محیط وہ گھر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی جو انگریز کے زمانے سے چلی آ رہی ہے زیادتی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا وہ تمام سرکاری گھر جہاں پر اپنا سرکاری افسر، پولیس افسران یا دوسرے افسران یا وزراء رہتے ہیں، تجویز یہ ہے کہ وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے، جو کہ ایک پورا ایک پلان کیبنٹ کے پاس لے کے آئے گی کہ ہم ٹاؤن ہاؤسز بنائیں ان کے لیے، اور جہاں پر اچھے گھر ہوں، ان کی شان نشان وہاں پر رہیں، تمام سہولتیں ہوں، اور یہ جو زمینیں جو اب شہروں کے وسط میں آ چکی ہیں، ان زمینوں کو شفاف طریقے سے بیچ کر اربوں نہیں کھربوں اس قوم کو جو بیکاری پن ہے، اس جو کشکول کو بہت بڑا ذوف پہنچے، وہ یہ ہم اگر پاکستان کے عوام کے لیے یہ ہم وسائل جمع کر سکیں اس طریقے کے ذریعے، تو اس کے لیے کمیٹی وزیر خزانہ، وزیر جو لا ہیں قانون، ان کی یہ کمیٹی بنا دی گئی، اور وہ کابینہ میں اپنا پلان لے کے آئیں گے۔ کھانے کے موقع پر تمام حکومتی تقاریب میں سنگل ڈش کی پابندی اختیار کی جا رہی ہے، اور علاوہ ازیں کھانے کے علاوہ اگر کوئی میٹنگ ہے، چاہے وہ کابینہ کی میٹنگ ہے، اور یہ اس میں کوئی مسکرانے کی بات نہیں ہے، ایک بہت سنجیدہ بات ہے۔ پنجاب میں 10 سال یہ کام کر چکا ہوں، اور یہ اس کو آج وقت کی ضرورت ہے، اور وقت کی ضرورت یہ میرے صمیم قلب سے، ان تمام ساتھیوں کے صمیم قلب سے یہ تجاویز آئی ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دل و جان سے عملی جمع پہنائیں گے کہ ون ڈش ہوگا پورے اسلام آباد کی تمام وزارتوں میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، کابینہ میں، اور اگر چائے کا موقع ہے تو صرف چائے اور بسکٹ دیے جائیں گے، جو کہ میں نے 10 سال اس کو پنجاب میں کیا، اور کوئی وزن کم نہیں ہوا، اور کوئی اپنا خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ غیر ملکی مہمانوں کے لیے یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی، ان کو ہم، لیکن وہاں پر بھی ہم احتیاط سے کام لیں گے، لیکن غیر ملکی مہمان ہیں، کوئی لیوش نہیں ہوگا، ایک سادہ طریقے سے ہم یہ کریں گے۔ ان اہم اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ کاغذ تھا چھوٹا جی، مہربانی، شکریہ بہت۔
ان اہم اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ 23-24 کی تیاری کے وقت کچھ مزید اضافی اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ اقدامات خاص طور پر اصلاحات، گرانٹس اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں خساروں میں کمی لانے سے متعلق ہیں۔ میری اور کابینہ کی جناب چیف جسٹس پاکستان اور چاروں صوبوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور درجہ بدرجہ عدالتیں اور چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ سے بھی پرزور طور پر یہ درخواست ہوگی کہ اپنے اداروں اور حکومت میں اسی نوعیت کے فیصلے وہ بروکار لے کے آئیں۔ یہ اقدامات وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور یہ بجٹ چاہے وہ ایک پائی کیوں نہ ہو، وہ پاکستان کے غریب عوام کا حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی ہم کاوش کریں گے وہ کم ہوگی، اور اس سے نہ صرف پاکستان کے طول و عرض میں ایک پیغام جائے گا کروڑوں عوام کے لیے جو آج بھی ایک وقت کی روٹی پر گزارا کرتے ہیں، جن کے بچوں کے لیے ان کی اپنے بجٹ میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس بجٹ میں بچوں کی کتابیں لے کے آئیں، یا عید شبرات پر ان کے نئے جوتے لے کے آئیں، یا بیمار ماں یا بہن کے لیے دوائی لے کے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک بھائی چارے کا اور ایک اخوت کا اور احسار اور قربانی کا یہ اس سے بہتر پیغام نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس کے اوپر منوان اور دل و جان سے عمل پیرا ہو گئے تو پھر یقیناً جو یہاں پر بات ہوئی تھی کہ اشرافیہ اور وہ صاحب حیثیت لوگ جن کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں، ان سے پھر ہم گزارش کریں گے، اور ان سے بھی ہم انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آخری دو باتیں، جو انرجی کنزرویشن پلان جو ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر ابھی خاطر خواہ عمل نہیں ہوا۔ آج سے یہ ہم ان حکومتوں کو خود وفاق میں اور صوبوں میں ہم یہ پیغام دیں گے کہ اگر اس کے اوپر اب عمل مزید میں تاخیر ہوئی تو ہم پھر باقاعدہ شام کو پھر جو 8:30 بجے کا ٹائم ہے اس کے بعد ہم پھر وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس سے ان کی اپنا ان مارکیٹس کی اور ان کے جو بڑے مالز ہیں ان کی بجلی ہم کاٹ دیں گے۔ جس طرح ایک زمانے میں جب شادی ہالوں میں 10 بج جاتے تھے تو 9:45 بجے وہ اپنی بتیاں خود وہ آف کر جاتے تھے۔ توشہ خانہ کا بھی آج فیصلہ ہوا ہے اور کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، جس طرح یہ فیصلے سارے اجتماعی فیصلے، یہ بھی اجتماعی فیصلہ ہوا ہے کہ آج کے بعد صرف یعنی $300 کا $300 جو کہ آج کے 270 روپے اگر ضرب دیں تو 8,000 روپے، جی 8,000 روپے کا تحفہ وہ رکھ سکتے ہیں باقاعدہ اس کو ڈکلیئر کر کے۔ اس سے اوپر جو تحفہ ہوگا وہ کابینہ کے تمام 80,000 میں معافی چاہتا ہوں جی، شکریہ، آپ ہم سب سے حساب میں آپ آگے ہیں بالکل، تو تھینک یو۔ 80,000 روپے میں مشکور ہوں۔ تو 80,000 روپے کا جو تحفہ ہے وہ رکھ سکیں گے باقاعدہ قانون پر عمل کرتے ہوئے۔ اس سے اوپر کا جو تحفہ ہے وہ جمع ہو جائے گا اور وہ پاس ہم نہیں رکھ سکیں گے، مجھ سمیت کابینہ، پوری کابینہ۔ یہ آج کے فیصلے ہیں، اور جو جی مہربانی، اور توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم قوم کے سامنے اس کو پبلک کر رہے ہیں تاکہ قوم خود وہ دیکھ لے گی، وہ اپنے جو ان کی سرکاری ویب سائٹ پہ ہے کہ توشہ خانہ میں جو تحائف آئے ان کی کیا تفصیل ہے، وہ ساری کی ساری اپنا طول و عرض میں کراچی سے لے کے پشاور تک ہر آدمی، ہر ادارہ، ہر فرد، ہر اتھارٹی اس کو دیکھنے کی مجاز ہوگی۔ اس کو ہم
बारी बारी सवाल कर, आप बारी बारी सवाल कर। जी मैं आपको जी सब ऐवान सदर की भी जी कि क्या खाली वज़ीर आज़म ने कटारे में ठहरना है, ऐवान सदर नहीं, वो सब के सब तोहफे वो अपना जो हैं उसका रिकॉर्ड जारी कर दिया जाएगा। वो पब्लिक रिकॉर्ड है, सबको उसका हक है कि उसको वो जाने और फिर पूछ सके। मैं इन मारूज़ात के साथ आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अब अगर सवालात हैं, मेरी गुजारिश इसको रिपीट ना किया जाए तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा इसको कंडक्ट करेंगी। तो जी शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर साहब, सनाउल्लाह डॉन हैं